آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت اختیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں؟ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں ٹھیک ہے اور کافر نہ کہیں, اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو, اپنا موقف رکھیں, پھر پیڑ پالو, جیت ہو جائے, جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں, ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام گئی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم آپ کی پبلک کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے. آپ کے حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں, وہ ہماری پبلک کو بتائے, اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈل گیا, جو جدھر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں, چل ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں. ٹھیک ہے, میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں, اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں. اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے. ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے. تو میں پھر بھی ان کے جمعے کے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا, 2,000-2.5 ہزار. ٹھیک ہے نا. ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے, اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہوئی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوار والے دن خطاب کریں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعے کا خطبہ دوں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا. میں اپنا مقدمہ ان کی عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں, اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں رکھیں. بہترین سولوشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی عوام کو اور عقیدے بتائے ہوئے ہیں, اور ان کی کتابوں میں اور ہیں. مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو ایک ایک اشلی رسول اللہ درست ہے. اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی, تسی کے سمجھو کہ میں سنجیدہ طریقہ 92 سنتیں اور آداب دسنا ہے. میں تو گالی تو شروع کرنی ہے, میں المحنت کھول لینی ہے کہ ہاں دیوبندیوں تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو. کیا یہ شرک ہے؟ وہ سارے کہیں گے شرک ہے. میں کہوں گا تواڈے ابے نے لکھیا جے تے تقی عثمانی دے بھی اوتے تھلے سائن ہوئے نے. ہن دسو اے بیٹھے جے پوچھو اینو, پھر سائیں آپ پوچھن گے سائیاں نو. ہاں میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں مفتی منیب صاحب کی جب مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا تو میں اسے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, بلکہ پہلے پوچھوں گا اشرف رسول اللہ, سارے کہنے کے کافر. پھر میں کہوں گا اشرف دی جگہ کوئی بھی نہ آ جائے, پاویں مفتی منیر دا بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر, پاویں چشتی بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر. میں کہوں گا نکل آ جائے. ہوں دسو, تو اللہ کے فضل سے ان کے ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہے, وہ تو شاید ہی کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی موت مر گئے. ساجد میر صاحب دی جڑی جماعت ہے وہ موت مر گئی, کیونکہ انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ بخاری مسلم نو اسی مننا ہی نہیں. ہاں بس صرف رکھنا ہے. ان کے لیے بھی آفر ہے. ساجد میر صاحب آئے بیٹھے ہیں ادھر, اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے, انہوں نے وہ اپنا منڈا فارغ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا منڈا تیری میری داڑھی چٹے ذلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ. ٹھیک ہے نا. تو ساجد میر صاحب کے لیے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھے, اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا. میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ کہتے رہے. ٹھیک ہے, یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا داؤد راز نے, اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا, اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے. وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث دی تک قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. خطرناک, ہاں خطرناک نہیں خطرناک. اچھا ہاں وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوڑکی لی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب
ہاں جی ہاں تسی تو کڑکیلی تو بھی تھلے ٹر گئے ہو, پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ ویکھو کہ وہ کڑکیلی نو کہہ رہا تو میرے اتنے آ جا, میں تیار ہاں, آ جا تھلے جفا ماری اتنے آ جا, بے شک آ ایتھے بہ, اتنے آ کے بہ ایتھے, میں ایتھے بواں گا لیکن منو اجازت دے, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں, کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں, پہلے میں پڑھاواں گا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا, ظاہر ہے میں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا نا اگر بات سے پھر گیا, پہلے میں جمعہ پڑھاؤں گا پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے. جمعے کو یہ جمعہ پڑھوا لیں, اتوار کو چلے اگلی آفر بھی, اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا, مفتی منیب کی بھی اور تقی عثمانی کی بھی, اور یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی ہم ان کو اسپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جمعے کو مجھ سے کروا لیں وہاں, اور ہفتہ بیچ میں نکل گیا, اتوار کو آ کے یہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آفر ہے انشاءاللہ. ساجد میر صاحب, جی ان کے لیے بھی, ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھجوا دیں گے, وہ تو لاہور میں ادھر ارد گرد ہیں, ان کے لیے تو تینوں بڑے, جی جی تینوں کو